ہماری زندگی کے بنیادی مسائل یہ ہیں کہ میں کون ہوں، یہ کائنات کیا ہے، دنیا کی اس میں حیثیت کیا ہے، اس کا کوئی خالق ہے نہیں ہے تو کون ہے، وہ ہے تو اس کی صفات کیا ہیں، اس کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے، مجھے زندگی کیوں دی گئی ہے، مجھے موت کیوں آ جاتی ہے، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ یہ ہماری زندگی کے بنیادی سوالات ہیں۔ اب اس زندگی کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ تین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو مشاہدہ حسی پر کر سکتے ہیں، دوسرا وہم و گمان پر کر سکتے ہیں، اور تیسرا علم کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین طریقے ہیں اور یہی تین طریقے ممکن ہیں، اور انہی تین طریقے کی مثال آگ سے ہم نے ابھی سمجھی ہے۔ تو اب زندگی کے بارے میں بھی یہ تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے زندگی کس نے دی ہے، میں ذمہ دار ہوں یا غیر ذمہ دار ہوں، خود مختار ہوں یا آزاد ہوں، ماتحت ہوں یا نہیں، ماتحت ہوں تو کس کا ماتحت ہوں، مجھے جو بھی کچھ مجھ ملا ہے، جسمانی قوت ہے، صلاحیتیں ہیں، دولت ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ان سب کو کس نے دیا ہے، مجھے ان کے بارے میں کوئی حساب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اس کے بارے میں ایک تو طے ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو دوسرے انسان ہیں، جو دوسرے اشیاء ہیں، ان کا مجھ سے کیا تعلق ہے، انسانیت کسے کہتے ہیں، ایک دشمنی کیا ہے، دوستی کیا ہے، اختلاف کیا ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح بحیثیت مجموعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہم کوئی رویہ اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس معاملے پر نہ پہنچ جائیں کہ یہ نظام کس قسم کا ہے اور کائنات میں میری حیثیت کیا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے اور اس میں میری حیثیت کیا ہے، جب تک ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے ان سوالات پر فلسفیانہ غور کرے، تدبر کرے، تنقیحات قائم کرے۔ جس طرح آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کبھی اس پر سوچتے ہی نہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہیں کبھی اس کا موقع ہی نہیں ملتا، بہت سے لوگ ہیں جو اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، تو بالارادہ لوگ نہیں سوچتے اس کے بارے میں، ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم چاہے فلسفیانہ طور پر سوچیں نہ سوچیں، چاہے جس طرح ہم اب ڈسکشن کر رہے ہیں گروپ میں ہم ڈسکشن کریں نہ کریں، چاہے ہم اجتماعی مطالعہ کریں یا نہ کریں، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو رویہ ہوتا ہے وہ ان بنیادی سوالات میں سے کسی ایک کا جواب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، ایک رکشہ پولر ہے۔ اب بتائیے، رکشہ اسے تو مسائل جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے پاس کہاں وقت ہے، وہ تو سارے دن اس نے رکشہ چلایا، اب بیچارہ رات کو تھک کے سو گیا ہوگا، تو اس کے لیے تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب تھے غم روزگار کے، اس کے لیے تو روزگار کا ہی مسئلہ ایسا ہے کہ وہی نہیں حل ہوتا، تو اب وہ کیا سوچے گا۔ لیکن یہ بات غلط ہے، نہیں، وہ چاہے اس طرح سے سوچے نہ سوچے، لیکن اس کو ان بنیادی سوالوں میں کوئی نہ کوئی اس کی رائے ضرور ہوتی ہے۔ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر شخص کا جو رویہ ہے، دیکھیے یہ ہے وہ بات، کنکلوژن، ہر شخص کا جو رویہ ہے وہ ان بنیادی سوالاتوں کے جواب پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک رکشہ پولری کو لے لیجیے، ایک رکشہ پولر ہے، سواری اس میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی خاتون اس کے ساتھ ہے، اس نے کہا کہ میں ذرا دکان سے جا کے ذرا ابھی 3 منٹ میں آتی ہوں، بھیا جہاں کھڑے رہنا، میں ذرا سا یہ سودا لے کے ابھی آتی ہوں آپ کے پاس۔ اب وہ بہن تو گئی اندر دکان میں، اور بھیا جو تھا اس نے پیڈل اور زور سے مار دی ہے، اب وہ بتی بھر گیا، نکل گیا برابر کی کسی گلی سے۔ اب باجی آئی ہیں باہر، بھیا غائب ہے، وہ سامان بھی غائب ہے۔ اچھا، ایک دوسرا رکشہ پولر ہے، وہ رکشہ پولر ایسا ہے کہ اس میں بھی ایک سواری بیٹھی ہے، 2 4 5 سامان اس کے ساتھ تھے۔ اب وہ جلدی جلدی میں اپنے گھر سے سامان وہ اٹھا کے ایک سامان بھول گیا، وہ چلا گیا اپنے گھر،
اور رکشے والا بھی اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد جب اس نے دیکھا، ارے یہ تو ایک پیکٹ رہ گیا بھائی صاحب کا ہمارے، اب وہ کہنے لگے یہ پیکٹ کو دے کے آؤں۔ اب معلوم ہوا کہ اس کی اہلیہ کہہ رہی ہے کہ بھی آپ نے کھانا نہیں کھایا، کہاں چل دی ہے؟ کہ نہیں کھانا میں بعد میں کھاؤں گا۔ ایک امانت میں خیانت ہونے جا رہی ہے۔ میں نے ایک سواری کو بٹھایا تھا، وہ بھول گئی یہ سامان، اب وہ جا رہا ہے، اس کے پہ وہ پیسے بھی نہیں ملنے والے اسے۔ وہ پھر اس نے رکشہ اس کو جوتنا شروع کیا اور وہاں جا کے نوک کیا، اور وہاں جانے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ کا ایک پیکٹ رہ گیا تھا۔ تو دیکھیے ایک رکشے والا ہے، دونوں رکشے والے ہیں، لیکن دونوں کے رویے بالکل مختلف ہیں۔ کیوں ہیں مختلف؟ چونکہ وہ پہلا رکشہ پولر جو تھا، وہ چاہے رکشہ پولر ہو، لیکن اس نے زندگی میں یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے کسی کو حساب نہیں دینا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ دیکھنے والا تو وہ میڈم تھی جو جن میں بٹھا کے لایا، اب تو وہ تو اندر چلی گئی دکان میں، اب کون ہے دیکھنے والا؟ اور واقعہ یہ وہ نکل کے 3-4 ہو گیا۔ دوسرا رکشے والا پولر تھا، اس نے یہ سوچ رکھا ہے اس کائنات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے خود کے بارے میں، کہ یہ زندگی جو ہے مجھے امتحان بطور دی گئی ہے، یہ جو چیز تھی میرے پاس امانت تھی، اگر میں اس کو نہ لے کے جاتا تو کل خدا کو میں کیا جواب دیتا؟ ایک یہ زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہونا ہے، ہر چیز ہماری ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس لیے نہ اس نے اپنے کھانے کی پرواہ کی، نہ اپنی اس کی وقت کی ضیاع کی پرواہ کی، اور نہ اس نے اس پر جو محنت صرف کی اس کا کوئی بظاہر صلہ ملا۔ تو یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، زندگی کے مقصد کے بارے میں، موت کی بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتا ہے، اور جیسی ہماری رائے ہوتی ہے ویسا ہی ہمارا رویہ ہوتا ہے۔